خروج 12واں باب جو 51 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برے کو کھانے کے لیے آدمی کم ہوں تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا۔ تمہارا برہ بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا۔ اور تم اسے اس طرح کھانا: اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے۔ تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پلوٹھوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو۔ ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوائے اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے، فقط یہی کیا جائے۔ اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا، کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکالوں گا، اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام سے 21ویں تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا۔ 7 دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو، کیونکہ جو کوئی کسی خمیری چیز کو کھائے وہ خواہ مسافر ہو خواہ اس کی پیدائش اسی ملک کی ہو، اسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا،
بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا۔ تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو، اور یہ فسح کا برہ ذبح کرنا، اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا۔ اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا۔ اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازے کو چھوڑ جائے گا، اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر نہ آنے دے گا۔ اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا۔ اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدے کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ، تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا۔ اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے، تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے، جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا، اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا، اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پلوٹھوں کو، فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پلوٹھے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانے میں تھا اس کے پلوٹھے تک، بلکہ چوپایوں کے پلوٹھوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے، اور مصر میں بڑا کوہرام مچا، کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو۔ تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ، اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو، اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ، اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اور مصری ان لوگوں سے بجت ہونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کریں، کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے۔ سو ان لوگوں نے اپنے گندھے گندائے آٹے کو بغیر خمیر دیے لگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر لیا۔ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے۔ اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا، سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ اور بنی اسرائیل نے رمسیس سے سکات تک پیدل سفر کیا، اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے، اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چوپائے ان کے ساتھ تھے۔ اور انہوں نے اس گندھے ہوئے آٹے کی جسے وہ مصر سے لائے تھے بے خمیری روٹیاں پکائیں، کیونکہ وہ اس میں خمیر دینے نہ پائے تھے، اس لیے کہ وہ مصر سے ایسے جبرن نکال دیے گئے کہ وہاں ٹھہر نہ سکے، اور نہ کچھ کھانا اپنے لیے تیار کرنے پائے۔ اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے۔ اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا،
یہ وہ رات ہے جسے خداوند کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے، کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا۔ خداوند کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب مانیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فسح کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زر خرید غلام ہو اور تو نے اس کا ختنہ کر دیا ہو تو وہ اسے کھائے، پر اجنبی اور مزدور اسے کھانے نہ پائے، اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں، یعنی اس کا ذرا بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا، اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے۔ اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فسح کو ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، تب وہ پاس آ کر فسح کرے۔ یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے، پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے۔ وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی۔ پس سب بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا ویسا ہی کیا، اور ٹھیک اسی روز خداوند بنی اسرائیل کے سب جتھوں کو ملک مصر سے نکال لے گیا۔